کا طرز عمل نہ ایران کے بادشاہ کی طرح ہوگا کہ وہ قرآن کو یا حدیث کو یا توضیح المسائل کو پھاڑ کے پھینک دے، اور نہ ہی حبشہ کے بادشاہ کی طرح ہوگا کہ وہ اپنے تمام مفادات کو ٹھکرا کر حق کو قبول کر لے۔ اکثریت کا طریقہ کار روم کے بادشاہ کی طرح ہوگا، انہیں بھی راضی رکھو انہیں بھی راضی رکھو، اور جب ممکن نہ ہو تو بہرحال کاروبار اہم، دولت اہم، خاندانی تعلقات اہم، دوستیاں اہم ہیں، اسلام وہ بات کی چیز ہے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ تو میں نے ایک مختصر تشریح اس لیے کر دی تاکہ جو واقعات ابھی آپ سننے جا رہے ہیں یہ ذرا آپ کو یہ تاثر نہ دے کہ یہ سارے لمبے لمبے خط پڑھنے کی اور یہ ساری باتوں کی کیا ضرورت، تاریخی واقعہ بہت اہم نہیں ہے تو مختصر بھی بیان کیا جا سکتا، جی نہیں، یہ تو اہم ترین تاریخی واقعات بن رہے، اس میں ہمیں آئینہ نظر آ رہا، اس لیے کہ افراد بدلتے رہتے لیکن واقعات وہی رہتے۔ پیغمبر نے پیغام حق دیا روم کے بادشاہ کے نام، اب آج ہو سکتا ہے یہ پیغام حق دینے والا، بلکہ یقیناً آج یہ پیغام حق دینے والا رسول نہیں، لیکن ایک عالم اور سامنے جسے پیغام دیا جا رہا وہ روم کا بادشاہ نہیں، ایک عام مومن۔ افراد بدل لیکن واقعہ وہی رہے گا، وہی ریئیکشن، وہی رد عمل، آئینہ ہے تاریخ اسلام، خصوصیت کے ساتھ یہ حصہ۔ تو آئیے اس تمہید کے بعد اور ان واقعات کی اہمیت کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ روم کے بادشاہ نے کیا کیا اور ایران کے بادشاہ نے کیا کیا اور حبشہ کے بادشاہ نے کیا کیا اور کس انداز سے، کیونکہ میرے اعتبار سے بھی اہم ترین اس کے اندر حصہ روم کے بادشاہ کا، اور علماء نے زیادہ تر اسی کا واقعہ پہلے لکھا، تو میں ان 6 خطوط میں سب سے پہلے یہی سے بات شروع کرتا ہوں۔ ایک وجہ اور وہ یہ کہ روم کی حیثیت اس زمانے میں وہی تھی جو آج امریکہ کی حیثیت ہو چکی، وہی مانا کہ پہلے 2 برابر کی طاقتیں تھیں دنیا میں رسول کے زمانے میں، مگر جب یہ پیغام رسول دے رہے اس سے 4-5 سال پہلے ایک بڑی طاقت شکست کھا گئی تھی اور فقط ایک ہی طاقت باقی رہ گئی تھی، روم کی طاقت۔ وہی نقشہ کہ پہلے امریکہ اور روس، لیکن اب کچھ عرصے کے لیے صحیح ایک ہی بڑی طاقت نظر آ رہی، اور یہ تاریخ جو روم اور ایران کی تاریخ ہے بڑی دلچسپ، لیکن ہمارے موضوع سے خارج اس کا ایک ٹکڑا بیان کر دینا ضروری، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت ایران والے زیادہ طاقتور، روم اور ایران کی برابر کی جنگ چل رہی، برابر کا مقابلہ، مگر اعلان رسالت کے کچھ عرصے کے بعد ایران کا بادشاہ خسرو پرویز اتنا طاقتور ہو گئے کہ اس نے روم پر حملہ کیا اور روم کو شکست دی، یعنی 2 سپر پاور میں ایک نے میدان جنگ میں دوسرے کو ہرا دیا، اور جیسے ہی یہ واقعہ پیش آئے مسلمانوں کے چہرے لٹک گئے اور دل کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے، اس لیے کہ بہرحال روم والے کافر صحیح مگر توحید اور نبوت کو کسی حیثیت سے مانتے، اور ایران والے 2 خداؤں کا تصور رکھتے، ہمدردیاں کچھ روم والوں کے ساتھ، اور رہی صحیح کسر مکے کے کافروں نے پوری کر دی، وہ جو روایتوں میں بھی آیا اور محاورے میں بھی کہ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ سخت ہوتا، مسلسل تانے دیے کفار مکہ، خود بخود انہوں نے ایران والوں اپنے آپ کو ایران کا حمایتی بنا لیا، یہ سمجھ کر کہ ہم 360 خداؤں کو مانتے، وہ 2 خداؤں کو مانتے۔ بہرحال ہم دونوں کے پاس توحید کا تصور نہیں، ایک ہی تانا دیا جا رہا بار بار کہ اے مسلمانوں، ہمارے جیسے عقیدہ رکھنے والوں تمہارا جیسا عقیدہ رکھنے والوں کو شکست دے دی تو بس ہم بھی تمہیں اسی طرح سے شکست دیں۔ مسلسل تانا، دشمن کے تیر برداشت کرنا آسان، میدان میں تلوار کھا لینا آسان، پتھروں سے زخمی کیا جائے وہ زخم بھی آسان، مگر زبان کا زخم سب سے زیادہ سخت، زبان کا زخم سب سے زیادہ خطرناک، جو ہمارے یہاں اکثر صاحبان ایمان ایک دوسرے کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کے دنیاوی اور اخروی کیا نقصانات نکل رہے۔ خیر کوئی تو سبب ہے کہ معصومین سب سے زیادہ زور دیتے رہے کہ اعضائے جسمانی میں اگر کوئی اپنی زبان کا قابو پا لے تو اس نے آدھے سے زیادہ اسلام کو حاصل کر لیا۔ زبان کو سب سے اہم موضوع قرار دیا پورے جسم انسانی میں، کوئی تو سبب ہے کہ 5ویں امام کے صحابی اتنا ڈر گئے، گھبرا گئے کہ
کہ اپنی زبان کو خالی نہیں رکھتے، منہ میں کنکر بھر کے بیٹھتے کہ زبان اگر خالی رہے تو کبھی ہمارے ہاتھ سے نکل ہی جائے، پھسل ہی جائے گی، ہم نہ بھی چاہے کبھی کوئی غیبت، کوئی تہمت، کوئی بہتان، کبھی طعنہ، کبھی ایسا مذاق کسی کا دل ٹوٹ جائے، کنکر رکھ کے بیٹھتے۔ جب بات کرنا تو باقاعدہ تیاری کرنا پڑتی، کنکر نکالو اور بات کرو۔ اتنا معصوم زبان کے گناہ اور زبان سے ڈرایا کہ امام کے صحابیوں نے یہ طریقہ اختیار کر دیا۔ تو خیر، مکہ کے کافروں کا طعنہ مسلمانوں کو پریشان کر رہا، کوڑے مارے گئے، کانٹے بچھائے گئے، پتھروں سے زخمی کیا گئے، مگر مسلمان کبھی اتنا نہ گھبرائے جتنا طعنے سن سن کے گھبرا گئے۔ رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول یہ کیا ہو رہا؟ سورہ روم نازل ہو، وَغُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلْبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ کہ آج روم شکست کھا گیا، لیکن یاد رکھو چند سالوں کے بعد آج شکست کھائے ہوئے اس دن فتح اور کامیابی حاصل کرے۔ خدائی وعدہ اس سورے میں جو ہر سال شب قدر میں آپ تلاوت فرمایا کرتے، خدائی وعدہ، اور یہ وعدہ پورا ہوا جنگ بدر والے دن۔ ادھر مسلمان بدر کی لڑائی سے جیت کے خوشی کے عالم میں آ رہے، ادھر اطلاع ملی کہ روم کے بادشاہ قیصر انتہائی حکمت عملی سے کام لیا اور اپنے ٹوٹے پھوٹے لشکر اور اپنی منتشر مملکت کو جمع کیا۔ انتہائی ذہین اور باصلاحیت حکمران تھا اس وقت، جس کا نام تھا ہرقل، چھوٹی ہے ریف آفلام، ہرقل دونوں کسرے یعنی زیر کے ساتھ، ہرقل۔ قیصر یہ روم کے بادشاہوں کا لقب ہوتا، جو بھی بادشاہ آئے گا وہ قیصر کہلائے، اور اس کا نام تھا ہرقل۔ تو یہ انتہائی دانشمند، انتہائی ذہین اور انتہائی مدبر حکمران تھا۔ اس نے اپنی منتشر فوج کو بھی جمع کیا، ٹوٹی ہوئی مملکت کو بھی اکٹھا کیا، اور ایران کے اسی بادشاہ کو جو پہلے روم کو شکست دے چکا، نیا بادشاہ نہیں، وہی بادشاہ، اسی پہ حملہ کیا، اور ایسا حملہ کہ روز بروز ایرانی شکست کھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ اپنی سرحدوں میں واپس آ گئے۔ پہلے جو انہوں نے روم کے علاقوں پہ قبضہ کیا تھا وہ سارے علاقے چھوٹ گئے، قرآن کا وعدہ پورا ہو گیا۔ قیصر روم کا بادشاہ ایران کے اسی بادشاہ کو شکست دیتا جس سے پہلے شکست کھائی جا چکی تھی۔ قیصر روم نے اللہ کے یہاں منت مانی۔ اس وقت عیسائیت گمراہ ہو چکی تھی، مگر اتنی نہیں جتنی آج ہم کو نظر آ رہی۔ قیصر روم اللہ کے یہاں منت مانی کہ اگر اللہ مجھے ان ایرانیوں کے خلاف فتح دے گا تو میں پیدل چل کے بیت المقدس جاؤں گا اور وہاں شکرانے کی نماز ادا کروں گا۔ روم کی سلطنت، اس کا کیپٹل کے دارالخلافہ کہاں؟ اس کا دارالخلافہ تھا قسطنطنیہ جو استنبول کہلاتا، ترکی میں اس کا دارالخلافہ۔ منت مانی کہ میں وہاں سے بیت المقدس جاؤں گا، یہ عیسائیوں کے لیے بھی مقدس مقام، اور پیدل جاؤں گا۔ چنانچہ وہ اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے روانہ ہوا اپنے ملک سے، اور پیدل چلتا ہوا اس ترکی کے شہر استنبول، وہ استنبول بھی ترکی کے بالکل آخر میں جہاں ترکی اور یورپ ملتے، وہاں سے پیدل چل کے وہ بیت المقدس کی جانب آیا۔ بیت المقدس میں آ کے اس نے نماز شکرانے کو ادا کیا، اور اس کے بعد شام کا ایک بہت ہی مشہور شہر حمص، بڑی ہے ڈیم اور سواد، جسے کبھی ہومس وغیرہ پڑھا جاتا، لیکن اس کا صحیح اعراب حمص، ایک کے نیچے زیر بین ساکن حمص۔ حمص کے شہر میں وہ اعمال بیت المقدس انجام دے کے مقیم ہوا۔ بیت المقدس شہر سے نکل کے وہ حمص میں آیا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ یہ صبح کو اٹھ کے ستاروں کا جائزہ لیتا۔ علم نجوم صحیح ہے یا غلط، یہ ایک بالکل الگ بحث۔ علم نجوم جائز ہے یا حرام، یہ بھی ایک بالکل الگ بحث۔ ہم تاریخ پڑھ رہے اور کافروں کے واقعات ہمارے لیے حجت نہیں، لیکن اتنا ضرور کہ اگر علم نجوم بالکل بیکار ہوتا تو اتنے 100 سالوں سے انسان اس پر اتنا اعتقاد نہ رکھتا۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ نجوم بالکل غلط، بلکہ یہ کہتا ہے کہ نجوم بالکل صحیح نہیں، اور اس کو اس طرح نہ مانو کہ خدا کی قدرت پر سے کچھ چلی جائے۔ خیر، اس بادشاہ کی عادت ہے، اور اگر آپ تاریخ پڑھیں تو پرانے زمانے کے ہر بادشاہ اور حکمران کی یہ عادت ہوتی تھی، یا تو وہ خود مہارت رکھتا یا اس کے دربار میں علم نجوم کے ماہر ہوتے تھے۔ یہ بادشاہ روزانہ علم نجوم کے مطالعے کی خاطر صبح کے وقت بیدار ہوگا، سورج نکلنے سے پہلے جو آخری تارے ہوتے ہیں ان کی حرکتوں کو دیکھتا کہ وہ حرکات نجوم کیا۔ بیت المقدس سے نماز پڑھ شکرانے کی نماز یہ حمص میں آیا۔ اگلی صبح کو اٹھا،
ستاروں کو دیکھا، چہرہ اتر گئے، دربار میں پہنچا تو اب تک جب سے اس نے ایران کے بادشاہ کو شکست دی، جسے 4-5 سال گزر گئے، روز بروز اس کی خوشی بڑھتی جاتی تھی۔ آج درباریوں نے محسوس کر لی کہ ہمارے حکمران کا چہرہ اترا ہوا۔ کیا بات، کیا سبب؟ اس نے جواب دیا کہ ستاروں کی حرکتوں کو میں نے دیکھا تو مجھے ستاروں کی چال نے یا ستاروں کی حرکت نے یہ بتایا کہ یہ میرا علاقہ، یعنی یہ اس وقت بیت المقدس کیوں آیا، یہ اس وقت اتنا خوش کیوں کہ میں نے دنیا کی جو سب سے بڑی طاقت تھی اسے شکست دے دی۔ اب دنیا میں اس وقت عیسائیت سے زیادہ طاقتور کوئی نہ رہا، وہ دنیا کی واحد سپر پاور بن گئے۔ مگر کہتا کہ حرکت نجوم یہ بتا رہی کہ عرب حرکت نجوم یہ بتا رہی کہ عنقریب میری یہ ساری حکومت و سلطنت ان ہاتھوں میں جانے والی۔ اب شاید عام مجمع اس روایت کو بیان کرنا اچھا نہ سمجھے، لیکن فقہی مزاج رکھنے والا مجمع ہے تو حرج نہیں۔ عنقریب یہ ساری حکومت جس کے اوپر آج یہ اتنا خوش ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا حکمران، عنقریب کی ایسی قوم کے ہاتھوں میں جانے والی کہ جو لوگ ختنہ کرایا کرتے ہیں۔ اچھا، شام والے یعنی یہ روم والے، مملکت روم، یہ بتا دیا جائے کہ روم اصل میں اٹلی کا ایک شہر ہے اور پہلے پورا یورپ اور آدھا ایشیا ایک ہی حکومت کے ہاتھ میں تھا۔ پیغمبر اسلام کے ولادت 250 سال پہلے وہ جو بادشاہ تھا پورے یورپ اور آدھے ایشیا، اس کے 2 بیٹے، جب وہ انتقال کرنے لگا اس نے وصیت کر کہ مغربی روم ایک بیٹے کو دے دو، مشرقی روم دوسرے بیٹے کو دے دو۔ مغربی روم جو اصل اٹلی ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، آسٹریا، وہ بہرحال 100 سال چلا اور اس کے بعد پھر یورپ ہی کے جو جنگلی لوگ جنگل میں رہتے تھے انہوں نے حملہ کر کے اس کا خاتمہ کر دیا۔ مشرقی روم یہ روز بروز ترقی کرتا چلا گیا اور عیسائیت کا واحد حکمران بن کے رہ گیا، یہاں تک یہ اسلام آنے کے بھی 700 سال تک باقی رہا۔ 1453 عیسوی سلطان محمد فاتح نے جب ترکی پہ قبضہ کیا تو روم کی سلطنت ختم، مگر یہ کہہ رہا کہ میں ستاروں کی حرکت دیکھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میرا یہ علاقہ، اچھا اس وقت کے شام میں بیٹھا، اصل علاقہ اس کا ترکی اور روس ہے، لیکن شام بھی اس کی حکومت کا ایک صوبہ، میرا یہ علاقہ ایسی قوم کے ہاتھ میں جا رہا جو لوگ ختنہ کرایا کرتے۔ اب ایک مرتبہ درباریوں نے کہا کیا حکمران شاید آپ کو یہ ستاروں کی حرکت سمجھنے میں دھوکہ ہوا، اس لیے کہ اس وقت تک عیسائیوں کو پتہ ہی نہ تھا کہ عرب میں اسلام آ چکا۔ عرب کو تو یہ لوگ اہمیت ہی نہیں دیتے، عرب ان کے خیال میں ایک صحرائی اور جنگلی علاقہ جہاں نہ کوئی تہذیب، نہ کوئی تمدن، نہ کوئی حکومت۔ اس وقت صرف یہودی وہ جن کے یہاں ختنے کا واجب فریضہ تھا اور عیسائیوں میں نہیں، لیکن یہودیوں کا اس وقت برا حال کیا ہوا، عیسائیوں نے ہر جگہ یہودیوں کا قتل عام کر رکھا۔ وہ جو ہم سنتے ہیں کہ اسرائیل ہزاروں سال کی ذلت کے بعد یہودیوں کو ملا، وہ یہودیوں کا ذلت کا زمانہ، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہودی کبھی سر اٹھا سکے۔ تو درباریوں نے کہا کہ اے قیصر روم، آپ کو دھوکہ ہوا، ختنہ کرانے والی تو دنیا میں ایک ہی قوم اور وہ یہود، مگر وہ اس پوری طرح ہم سے شکست کھا چکے، اس طرح سے مارے گئے، اس طرح قتل عام ہوا۔ اور یہودی اس زمانے میں فٹ بال کی طرح کہ ہر ملک ان کا قتل عام کرنا فریضہ سمجھتا، عیسائی ہو یا آتش پرست ہو یا کافر ہو یا بے دین ہو یا کوئی پرست، ایسی چالاک اور مکار قوم کہ ہر ایک کو یہ دھوکہ دے چکے۔ چنانچہ آپس میں کتنے ہی جھگڑے جیسے روم اور ایران ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، لیکن یہودیوں کے قتل عام پر دونوں متفق، اور اس لیے نہیں کہ بڑی بیچاری قوم، بلکہ اس لیے کہ اتنی چالاک اور مکار قوم، ہر ایک سے اس نے چالاکی اور دغا بازی کی۔ مگر کب تک چلتی ہے یہ چالاکی؟ آپ ہر ایک کو ہر دفعہ تو دھوکہ نہیں دے سکتے، غرض کہ یہودی پوری دنیا میں ہر جگہ ذلیل کیے جا چکے۔ درباریوں نے کہا کہ ختنے والی قوم ایک ہی، لیکن وہ تو ایسی ناپید ہوئی کہ ڈھونڈنے سے بھی بڑی مشکل سے ملتی۔ تو تھوڑے سے یہودی صرف عرب میں آ کے رہ گئے، وہ بھی اس لیے کہ عرب ایک جنگل مانا جاتا، عرب ایک صحرا مانا جاتا، عرب تو سمجھیے کالا پانی تھا اس زمانے کے اعتبار سے، دنیا کے کسی بھی علاقے میں یہودی نہیں، تو یہ تو خواب پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی یہ بات ہو رہی کہ قیصر روم کے پاس بصرہ کے علاقے کے گورنر کا ایک قاصد آ گیا۔ بصرہ بالکل سرحدی شہر، جہاں شام اور سعودی عرب کی سرحد ملتی اس زمانے میں۔ آج تو بیچ میں اردن آ گیا، اس زمانے میں اردن نہیں تھا کوئی ملک، یہ شام اور سعودی عرب میں تقسیم۔
وہاں کے علاقے کے گورنر ایک قاصد کو بھیجا اور آ کے کہا کہ اے حاکم، عرب کی سرزمین میں کچھ نئے نئے انقلابات آ رہے ہیں، کیونکہ سرحدی علاقے کے صوبے کی ذمہ داری ہو وہ دیکھتا رہے کہ سرحد کے پار کیا ہو رہا، نئے نئے انقلاب آ رہے ہیں اور وہاں ایک طاقت اکٹھا ہو رہی۔ اب جیسے ہی ابھی وہ بات ہو رہی ہے خواب نہیں، ستاروں سے، کہ یہ آدمی آ گئے۔ قیصر روم اتنا بے چین، دیکھیے اس نے بڑا عجیب سوال کیا، اگر یہ واقعہ اس سے پہلے نہ گزرا ہوتا تو اس کا سوال ہی ہم کو ہنسا دیتا۔ اب اس کے بعد اطلاع ہے کہ عرب میں انقلابات آ رہے، عرب کے اندر طاقت جمع ہو رہی، عرب کے حالات بدل رہے، عرب ایک صحرا اور جنگل نہیں رہا، وہاں تو کچھ اور ہی نقشہ ہو رہا۔ تو بھائی حکمران کیا پوچھے کہ وہاں کی فوج کیا ہے، اسلحہ کیا ہے، مالی حالت کیا ہے؟ اس نے پہلا سوال یہ کیا، یہ بتاؤ کہ کیا عرب کے لوگ ختنہ کراتے؟ اگر خالی یہاں سے واقعہ کسی تاریخ میں لکھا تو ہم ہنس بھی دیں، ہم مسکرا بھی دیں، ہم قیصر روم کی دماغی حالت پہ شک کرنے لگے۔ چنانچہ آنے والا قاصد تو حیران ہو، درباری ایک مرتبہ سوچنے لگے ہمارا حکمران کتنا پریشان۔ لیکن وہ جو عرب کا قاصد آیا اس نے کہا کہ ہاں اے بادشاہ روم، اے شاہ روم، عرب کے اندر فتنے کا رواج وہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلا رہا، یہ عرب میں فتنے کا رواج ہے۔ بس قیصر روم نے کہا یہ ہے حرکات فلک اور حرکات نجوم کی تعبیر، اب میری سمجھ میں آ گیا۔ تم کہہ رہے تھے کہ یہود اور ان کے علاوہ کوئی قوم اس عمل کو انجام نہیں دیتی، بس میں سمجھ گیا کہ خطرہ عرب کی جانب سے آ رہا، یہ پہلے سے سمجھ گیا، پہلے سے اس کے ذہن میں ایک بات آ چکی۔ اور ان حالات اور ان ماحول کے اندر ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کا قاصد آ رہا، پہلے سے ایک ہلکا سا پیغام مل گیا، اسی لیے قیصر روم نے بہرحال اس قاصد کا استقبال کیا۔ اب یہاں پر ضمنی طور پر ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں، وہ یہ کہ اسلام اور کفر کی بہت بڑی پہچان بن چکا ہے یہ فریضہ ختنہ، جس کے بارے میں یہ تو طے شدہ بات ہے کہ یہ مردوں کے لیے واجب فریضہ، لیکن کیا نابالغ بچے کے ولی پر بھی واجب ہے یا نہیں، یہ بحث فقہا کے درمیان چلتی ہے، لیکن اسے چھوڑتے ہو۔ بعض اوقات کوئی معمولی سی بات، چھوٹی سی بات کسی کو پسند آ جاتی ہے۔ مجھے بھی اس سلسلے میں ایک بات بہت اچھی لگی، کیونکہ روایتوں میں یہ کہ 10 چیزیں سنت ابراہیم ہے، جس میں غسل جنابت بھی ہے، جس میں داڑھی کا رکھنا بھی ہے، جس میں مونچھوں کا منوانا بھی ہے، اور جس میں ختنہ بھی ہے۔ تو اکثر ایک سوال کیا جاتا، دیکھیے ختنہ تو اب اتنا رائج ہے عالم اسلام کہ کفر اور اسلام کی سب سے بڑی پہچان یہ بن چکا، لیکن یہاں پہ پلٹ کے کوئی وہ سوال نہیں کرتا۔ میرے ایک دوست نے یہی جواب دیا تو سامنے والا بالکل خاموش ہو گئے کہ اس نے سامنے والے نے آ کے وہی وہ پرانی جو رہ ہوتی ہے ہر ایک کی کہ جی داڑھی قرآن میں کہاں لکھی ہے جو آپ داڑھی کی بات کرتے ہیں؟ تو مولانا نے یہی پوچھا آپ کا ختنہ ہو چکا؟ ہو چکا۔ قرآن میں ختنہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے جو آپ ختنہ کرا کے بیٹھے اور داڑھی کے اوپر اعتراض کر رہے؟ اصل میں یہ چیزیں ہے بھی ایک ساتھ، وہی سنت ابراہیم جس میں داڑھی ہے اسی سنت ابراہیم میں ختنہ بھی، لیکن وہی بات کہ داڑھی قرآن تو آپ بتائیے، ختنہ تو آپ نے کروا رکھا اور اس کے بعد کہنے کہ قرآن ہے اس کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی علمی یا فقہی دلیل اور استدلال ہے، لیکن کبھی کبھار اس انداز سے بھی بات کسی کی سمجھ میں آ جاتی۔ خیر میں آگے بڑھتا ہوں، اصل موضوع جو ہے وہ نہ رہ جائے۔ ابھی تک جو میں نے بتایا وہ اس لیے، اچھا یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ اب تک کی جو روایت میں نے پڑھی یہ زیادہ تر علماء شیعہ نے اپنی کتابوں میں لکھی، عامت المسلمین کے ہاں یہ واقعہ بہت کم نظر آتا، بلکہ شاید بالکل بھی نہیں۔ ان کے یہاں تو واقعہ شروع ہی ہوتا ہے پیغمبر کے قاصد سے، مگر پیغمبر سے پہلے پروردگار اشارتاً صحیح قیصر روم کو ایک پیغام پہنچا دیا۔ وہ واقعہ اب جو سنا آپ نے اس کو اپنی جگہ رکھی اور واپس مدینے میں چلے۔ پیغمبر نے 6 صحابیوں کا انتخاب کیا، ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داری قرار دی، اور اپنے صحابیوں میں ایک انتہائی حسین اور خوبصورت صحابی جن کی شخصیت میں ایک روب تھا، جن کی شخصیت میں ایک وجاہت تھی، ان کا انتخاب کیا روم کے لیے، اس لیے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی بلکہ واحد سپر پاور روم تھی۔ ان صحابی کا نام تھا دحیہ کلبی۔ اچھا یہ وہ صحابی جو انتہائی وجاہت والے، شان و شوکت والے، حسین چہرے والے، کہ جبرائیل امین جب وحی لے کے آتے تھے تو کئی طریقے تھے، لیکن انسانی شکل میں جب جبرائیل آتے تو ہمیشہ ان صحابی کی شکل بنا کے آتے تھے۔ دحیہ کلبی اتنے حسین، اتنے وجی، اتنی باروق، اتنی متاثر کن ان کی شخصیت، ایسا گریٹ تھا ان کی پرسنالٹی کہ جبرائیل ہمیشہ تمام کتابوں میں آپ کو ملے کہ دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، اور اسی لیے بعض اوقات مسلمانوں کو دھوکہ ہوتا
کہ ابھی ابھی بازار میں دیکھا تھا کہ دریائے کلبی بہت دور جا رہے ہیں، اور مسجد میں آئے تو دیکھا کہ رسول کے قریب بیٹھے ہوئے. یہ ہے دریائے کلبی. ان کی ایک خصوصیت تو یہ کہ جبرائیل ہمیشہ ان کی شکل اختیار کرتے اور پھر انہی کو پیغمبر قیصر روم کے پاس بھجوائے. لیکن روم کا دربار قیصر روم علیہ السلام بہت بڑی حکومت، بہت بڑی سلطنت، سپر پاور. بڑا مشکل ہے کہ دریائے کلبی وہاں پہ اچانک جائے. اور اس زمانے کے اعتبار سے قیصر روم رہتا ہے قسطنطنیہ میں. پیغمبر اسلام نے دریائے کلبی سے کہا کہ تم براہ راست وہاں نہ جاؤ، بصرہ کے علاقے میں جاؤ. ابھی آپ نے سنا کہ بصرہ سرحدی شہر ہے، شام اور عرب کی سرزمین کی سرحد یہاں پہ ملتی ہے. بصرہ، یہ بصرہ نہیں، تو بصرہ عراق میں، یہ بصرہ الگ، جس کا نام بعد میں حوران ہو گیا. خیر، بصرہ میں جاؤ، وہاں کے حکمران سے ملو اور اس سے کہو کہ تمہیں قیصر روم تک جانا ہے، وہ انتظام کرا دے گا. بصرہ کے حکمران سے اکثر عرب سردار اچھی طرح واقف تھے، کیونکہ سارے تجارتی قافلے وہاں سے آتے جاتے. بڑے بڑے سرداروں کو وہ ذاتی طور پہ جانتا. دریائے کلبی کی بھی اس سے پرانی ملاقاتیں. دریائے کلبی وہاں پہنچے اور کہا کہ میں قیصر روم سے ملنا چاہتا ہوں، ایک خط لے کے آیا. اس نے کہا کہ قیصر، وہ تو آج کل خود شام میں آیا ہوا، وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں، حمص کے شہر کے اندر ٹھہرا ہوا میں ایک آدمی دیکھا ہوں جو تمہیں لے جائے گا. چنانچہ بصرہ اپنا ایک نمائندہ، جن کا نام بعض کتابوں میں عدی ابن حاتم طائی کے بیٹے، جن کے قبیلے 1 سال کے بعد دعوت اسلام دی جائے گی، ان کی بہن فوراً اسلام قبول کر لیں گی، یہ فرار اختیار کریں گے اور بعد میں ان کی بہن کی سفارش سے ان کی جان بخشی ہوگی. وہ واقعہ بعد میں آنے والا. لیکن جب کہ یہ بات ہے اس وقت وہ لوگ دین عیسائیت پر تھے. حاتم طائی کے بیٹے عدی اپنا نمائندہ بنایا، دریائے کلبی چلے اور حمص میں داخل ہو گئے. پتا چلا کہ روزانہ صبح سویرے قیصر روم اپنا دربار سجاتا. صبح کے وقت یہ پہنچ گئے محل کے سامنے، تو پہلی خواہش دریائے کلبی سے وہ کی گئی کہ جو انہوں نے صاف منع کر دی. کہا یہ گیا کہ قیصر ہمارا بادشاہ اور اسی پر توجہ دیتا ہے جو اس کے آگے سجدہ کرتا. پہلے سجدہ کرو پھر تمہارا خط لیا جائے، ورنہ ایسے تو پتہ نہیں کتنے لوگ خط لے کے آتے، تمہارا خط قبول نہیں ہوگا. دریائے کلبی نے صاف منع کر دی. کہا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تو اسی ذات واحد کے آگے سجدہ کرتے ہیں. غیر اللہ کے آگے ہم نہیں جھک سکتے، غیر خدا کے آگے ہم سجدہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا پھر تم اپنے مقصد میں ناکام رہو، کوئی توجہ نہیں دے. کہا کہ جو میرا اہم ترین مقصد اور جو میرا اہم ترین عقیدہ اسے میں قربان نہیں کر سکتا. اس کے لیے جو پیغام میں لے کے آیا ہوں اسی کا تقاضا یہ ہے کہ میں غیر خدا کے آگے نہ جھکوں. اس لیے کہ وہ عجیب تبلیغ اسلام ہو کہ اسلام کے خلاف کوئی عمل کرے اور کہے کہ اس کے ذریعے سے میں تبلیغ کر رہا ہوں. جو کچھ آثار نظر آ جاتے ہیں کہ مثلا گانا بجایا جا رہا ہے، رقص و موسیقی اور یہ کہ اس کے ذریعے سے ہم تبلیغ کر رہے ہیں. ارے بنا الفاسد علی الفاسد کہتے ہم موضوع. لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ آج کی تقریر واقعات ذرا کم رہے اور دوسری باتیں یعنی اخلاقی باتیں زیادہ ہو گئی، میں جلدی اس موضوع پہ آتا ہوں. صاف منع کر پیغام حق لے کے آئے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام لائے اور غیر خدا کو سیدھا کر کے خود اپنے اسی پیغام کی مخالفت کرے. کہا یہ نہیں ہو سکتا. باقی لوگوں نے، درباریوں نے کہا پھر واپس جانا پڑے، تمہارا خط قبول نہیں کیا جائے. مگر ایک دربار پتہ نہیں کس چیز سے متاثر، اس نے کہا ایک طریقہ اور، یہ کھلا میز ایسی کہ اس پر جو خط رکھا جائے قیصر اس کو ضرور پڑھتا. اپنا خط جا کے اس کے اوپر رکھ دو، پھر قیصر تمہارا خط پڑھ لے گا. دریائے کلبی راضی ہوئے، خط رکھ کے پیچھے ہٹے. تھوڑی دیر کے بعد قیصر روم آیا، اپنی مسند پر بیٹھ گیا اور ایک مرتبہ وہ خط دیکھا تو اپنے غلام سے کہا خط لے کے آؤ. خط کو لایا گیا. جیسے ہی خط وہاں پہ آیا، قیصر روم نے جو پڑھنے والا تھا، ترجمان تھا، اس سے کہا شروع کر. پہلا ہی جملہ سنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کبھی دنیا عیسائیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فقرہ نہیں آیا. لیکن قیصر روم بار بار اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں اور آج بھی اشارتاً یہ بات آ گئی کہ پرانے زمانے کے جو حکمران ہوتے وہ حکمران آج کل کی طرح سے وہ جاہل مطلق نہیں ہوتے. بہرحال ان کو بچپن ہی سے اچھے خاصے علوم سکھائے جاتے، بلکہ کوشش یہ کی جاتی کہ اپنے ملک میں ہر علم کا وہ ماہر. تو یہ قیصر روم دیندار بادشاہ، دیندار کا مطلب عیسائیت کے اعتبار سے دیندار،
گھبرا کے کہتا ہے یہ کیسا جملہ جو سلیمان پیغمبر کے بعد آج پہلی مرتبہ لکھا گیا اور سنایا جا رہا، یہ تو وہ جملہ ہے جو سلیمان پیغمبر استعمال کرتے، اب تو مجھے پورا خط سننا۔ ترجمان نے خط شروع کیا، ابھی اس نے پہلا جملہ آدھا پڑھا کہ اس کا سگا چچا زاد بھائی آگے بڑھ اور کہا کہ اے حاکم، اے ہمارے بادشاہ، یہ کیسا توہین آمیز خط، اس خط کو تو پھاڑ کے پھینک دینا چاہیے۔ اس نے وہی جملہ کہا جو ایران کے بادشاہ نے عمل کیا، کیسا توہین آمیز خط۔ اب توہین کسے کہہ رہا ہے؟ یہ خط شروع ہو رہا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی ہرقل عظیم الروم، یہ اللہ کے رسول کی جانب سے پہلے رسول نے اپنا نام لکھا، بعد میں ہے الی ہرقل۔ اب اپنا نام یعنی اس روم کے بادشاہ کے اعتبار سے تو اس کی سخت ترین توہین کہ میں دنیا کا سب سے بڑا حکمران، یہ کون شخص ہے جو میرے نام سے پہلے اپنا نام لے رہا؟ چچا زاد بھائی اچھل کے سامنے آئے اور کہا کہ اے شاعروں، یہ آپ کی کتنی بڑی توہین، یہ آپ کی کتنی بڑی توہین کہ اس شخص نے اپنا نام پہلے لکھ دیا، یہ نامہ، یہ خط پڑھنے کے قابل نہیں۔ ایک مرتبہ سختی کے ساتھ اسے ڈانٹا اور جھڑک دیا کہ بیٹھ جا، تو یہ کیا پتا، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اس نے لکھا یہ بتا رہا کہ اس کے اوپر فرشتہ وحی یعنی ناموس اکبر نازل ہوا کرتا، اور جس پہ فرشتہ وحی نازل ہو اس کا نام میرے نام سے پہلے ہونا چاہیے۔ دیکھیے قیصر روم کے بارے میں نے 2-3 دفعہ جملے کہے تھے، اب دیکھیے وہ کہہ رہا ہے اس سے یہ بسم اللہ کا جملہ بتا رہا کہ فرشتہ وحی اس پہ نازل ہو رہا، ناموس اکبر اس پہ نازل ہو رہا، جس پہ ناموس اکبر نازل اس کا نام سزاوار ہے کہ سب سے پہلے لکھا جائے، میرا نام بھی اس کے بعد آئے گا۔ خط کو مکمل کرو۔ خود اس خط کے اندر کتنے پیغامات، خط چل رہا الی ہرقل عظیم الروم، اور بعض کتابوں میں لفظ ہرقل نہیں ہے، لفظ قیصر، الی قیصر الروم۔ بہرحال بات ایک ہی ہے، صرف اس ایک لفظ میں اختلاف ہے اور ایک لفظ خط کے آخر میں قرآنی آیت سے پہلے والا، لیکن مطلب میں فرق نہیں، صرف یہ اختلاف ہے کہ لفظ کیا استعمال کیا۔ خیر، من محمد رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم، یہ اللہ کے رسول کی جانب سے ہے۔ عظیم روم، عظیم مانے حکمران، بادشاہ، جو بادشاہ روم ہرقل۔ اس کے بعد والسلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرتا۔ ایک فقہی مسئلہ بھی ہے، شریعت کی بات بھی ہے کہ ایسے مجمع جہاں مسلمان کے امکانات نہ ہونے کے برابر اور کافروں کی تعداد زیادہ، کافر کو سلام کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، ایسا مشہور مسئلہ کہ ہر ایک کو اس کا جواب معلوم، کافر کو سلام ممکن نہیں۔ خط شروع ہو رہا ہے، سلام تو کرنا، والسلام علی من اتبع الہدی، یہ ایسے ہی موقع اور ایسے ہی مجمع کے لیے سلام، یعنی سلام ہو ان پر جو ہدایت کی پیروی کیا کرتے۔ اس طرح سے اگر سلام کیا جائے تو انسان شرط کافر کے سلام سے بچ بھی جاتا۔ ہو سکتا ہے یہ بھی توریہ کی قسم کہ کافر کیونکہ وہ سمجھ رہا ہوگا میں ہی ہدایت پالا تو مجھ پہ یہ سلام ہو رہا، لیکن بات ہو رہی ہے جس نے ہدایت کو پا لیا۔ اور یاد کیجئے کہ یہ سلام بھی حضرت سلیمان کا، جب یمن کی ملکہ بلقیس کے نام خط بھیجا تھا حضرت سلیمان نے ہدہد کے ذریعے، تو یہی جملہ اس کے اندر لکھوایا تھا۔ تو ہر اس موقع پر کہ جہاں پر ایسا مجمع کہ شرعی اعتبار سے سلام کرنا مشکل اور بغیر سلام کے بات کرنا بد اخلاقی، وہاں کے لیے یہ بہترین اور کارآمد جملہ والسلام علی من اتبع الہدی، سلام ان پر جو ہدایت کی پیروی کرتے۔ اور اس کے بعد جملہ کہ فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام، اے حاکم شام میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلم تسلم، اسلام لا تو سلامت ہو جائے، اسلام لا تو محفوظ ہو جائے۔ فإن اسلمت یؤتک اللہ اجرا مرتین، یا اجرتین تو مختلف فکرے، اگر تو اسلام لے آیا تو اللہ تجھے دوہرا اجر عطا کرے گا، اللہ تجھے ڈبل اجر دے گا، اور اگر اسلام نہ لایا تو یہ جملہ فعلیک اسم الیریسین، اب یہاں پہ بھی اختلاف ہے، یہ یریسین ہے، اریسین ہے، اکارین، خیر الفاظ کے بحث کو چھوڑے۔ اگر تو اسلام لایا تو دوہرا اجر ملے، دوہرا اجر کیوں ملے؟ کیا بادشاہ نیکی کرے تو ان کو دوہرا ثواب ملتا؟ کیا اللہ کے یہاں بھی وہ سسٹم چلتا ہے جو ہمارے اور آپ کے یہاں نہیں؟ اس نے ایک اہم پیغام پوشیدہ، اور اس کے بعد کا فکر، اور اگر تو نے انکار کیا تو علیک اسم الاریسین یا یریسین یا اکارین، اور اگر تو نے انکار کیا تو تجھ پر تیری رعایا کا گناہ بھی ہوگا۔ یہ فقرہ پہلے فقرے کو واضح کر رہا کہ اگر تو نے اسلام قبول کیا تو یقینا بادشاہ اسلام قبول کرے گا، اس کو دیکھ کر ہزاروں اسلام قبول کریں گے، پھر اجر ڈبل ہو جائے گا، پھر اجر بڑھ جائے گا۔ ہر مبلغ کے لیے ایک بشارت، ہر امر بالمعروف کرنے والے کے لیے ایک بشارت،
ہر نہیں انل منکر کرنے والے کے لیے ایک مجدہ خدا کی جانب سے کہ اگر تمہاری وجہ سے کوئی نمازی بن گیا تو تمہارا دوہرا ثواب اپنی نماز کا اور اس کی نماز کا. تمہاری وجہ سے کوئی حجاب کی پابند بن گئی اے خاتون تو تجھے دوہرا اجر ملے گا اپنے حجاب کا اور اس کے حجاب کا. اور اگر تو نے انکار کر دی, عام آدمی انکار کرے اس کو ایک سزا ملے گی, مگر صاحب اقتدار, مگر صاحب اثر, مگر وہ کہ جس کی دیکھا دیکھی لوگ نیکیاں بھی کرتے ہیں اور برائیاں بھی کرتے ہیں, وہ انکار کرے تو اسے دوہرا گناہ مل رہا, اپنے گناہ کا بھی اور اپنی رعایا کے گناہ کا بھی, اپنے زیر 10 لوگوں کے گناہ کا بھی. وہ شوہر جو اپنے گھر میں اسلام کو نہیں لانا چاہتا, فقط اپنے ہی معاملات میں گناہ گار نہیں, بیوی کا گناہ بھی اس پہ آ جاتا, اولاد کا گناہ بھی اس پہ آ جاتا. اور اسی طرح نیکی کا مسئلہ, اسلام کا اہم ترین اصول اللہ کے رسول دونوں خطوں میں بیان کیا. اس خط میں بھی جو قیصر روم کو بھیجا گیا اور اس خط میں بھی جو آپ آئندہ منگل کو سنیں گے جو ایران کے بادشاہ کو بھیجا گیا, دونوں میں یہ جملے, اسلام لے آیا تو دوہرا اجر کیونکہ تیری وجہ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوں, اور اگر تو نے انکار اسلام کیا تو دوہرا گناہ, تیرا بھی گناہ اور تیرے ماتحت جو لوگ تیری وجہ سے رکے رہیں گے ان کا بھی گناہ. اور پھر پیغمبر نے اس خط کو مکمل کیا قرآن کی آیت پر, سورہ آل عمران کی آیت, یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا نتخذ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. یہ سورہ آل عمران کی وہ آیت جو اتحاد بین المسلمین اور اتحاد بین المذاہب و ملل کے لیے قرآن ایک منشور دے رہا. یا اہل الکتاب, اچھا یہ ایک عجیب بات کہ پیغمبر نے ایران کے بادشاہ کے خط میں بھی قرآن کی ایک آیت لکھی, مگر وہ آیت تھی سورہ یاسین, اور اس خط میں بھی ایک آیت لکھی, یہ آیت ہے سورہ آل عمران. وہ ایران والی آیت عام آیت, اور یہ آیت خاص اہل کتاب کے لیے. یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, تعالوا الی کلمۃ. ٹھیک ہے, اسلام اور عیسائیت میں اختلاف, مگر کچھ چیزیں تو مشترک ہے, آ جاؤ الی کلمۃ, اس پیغام پر, اس کلمہ پر کہ سواء بیننا و بینکم, جسے ہم بھی مانتے ہیں جسے تم بھی مانتے ہو. اگر اختلافی باتیں ڈھونڈنے نکلو تو کوئی ایک فرقہ بھی ایک چیز سے متحد نہیں ہوگا, فرقے فرقے میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی, خاندان خاندان میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. اگر اختلافی باتیں ڈھونڈنے نکلو, اسلام پیغام دے رہا کہ چلو اے عیسائیوں تم اور اسلام الگ, مگر ایک چیز پر تو ہم متفق ہیں, آ جاؤ اسی ایک چیز پر جو سواء بیننا و بینکم, ہمارے اور تمہارے دونوں کے لیے برابر. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے. ٹھیک, تم رسالت رسول کو نہیں مانتے ہو, ہم عیسیٰ کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو تم رکھتے ہو, مگر اللہ کی ذات میں تو متفق ہے, آؤ اس کے اوپر اتفاق کر لیں, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرے. ولا نشرک به شیئا, اور اللہ سے کسی کو اللہ کا شریک قرار نہ دے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا, اور ہم ایک دوسرے میں سے کسی کو خدا نہ بنائیں من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون, اور اگر یہ عیسائی یہ بات بھی نہیں مانے تو اے حبیب پھر کہہ دو کہ یہ لوگ اتنے گواہ بن جائیں کہ ہم اسلام لانے والے, ہم بات کو قبول کرنے والے. یہ سورہ آل عمران کی آیت, کیونکہ میرا موضوع تفسیر نہیں اس لیے اور تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, تاریخی واقعہ مکمل کرنا. اہل کتاب قیصر روم نمائندہ عیسائیت کو جو پیغام دیا گیا تو قرآن کی اسی آیت کے حوالے سے جو اہل کتاب کے لیے آ رہی, اور ایک بہترین اصول قرآن بتا رہا. آج ہمارے یہاں چن چن کے ایسے اختلاف ڈھونڈے جاتے ہیں جس کی بنیاد پر جو قریب بھی ہے ان کو ایک دوسرے سے دور کر دیا جائے, جو دائرہ اسلام میں بھی ہے انہیں کافر بنا دیا جائے. اور قرآن کہہ رہا کہ اگر کافر بھی ہے مگر ان میں اور تم میں کوئی متحدہ چیز ہے, اسی چیز کو پکڑ کر انہیں بھی اپنے آپ سے قریب کر لو, انہیں بھی اپنے گلے سے لگا لو. یہ پیغمبر کا خط مکمل ہو جس میں پیغمبر دعوت اسلام میں اس کا اجر بھی بتائے, اس کے ٹھکرانے کی سزا بھی بتائے. اجر بتایا اس لیے کہ رسول بشیر, اور ٹھکرانے کی سزا بتائی اس لیے کہ رسول نذیر, بشیر و نذیر کا حق ادا کرتے ہوئے خط کو مکمل کیا. جیسے ہی خط مکمل, قیصر روم جو وہ خواب نہیں, ستاروں کی وہ چال پہلے سے دیکھے ہوئے, وہ پیغام عرب کی سرزمین سے پہلے سے مل چکا. خط کا پہلا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کو ایک مرتبہ پہلے ہی دل سے بدل چکا, اور خط کا ایک ایک جملہ گویا اسے حق کے قریب کرتا جا رہا, مگر پریشانی کی عالم میں. ایک مرتبہ کہا, اب مسئلہ سارے دربار کا, ایک مرتبہ کہا کہ یہ خط عرب کی سرزمین سے آیا,
اے میرے درباریوں، جاؤ تلاش کرو اس وقت میرے اس شہر کیا کوئی اس علاقے کا رہنے والا ہے جس علاقے کا یہ رسول یہ دعوی رسالت کرنے والا؟ لوگوں نے کہا ہاں، آج کل مکے سے ایک بڑا تجارتی قافلہ آیا ہوا، وہ لوگ یہاں موجود۔ کہا کہ جاؤ اس تجارتی قافلے کے سرداروں کو لے کے آؤ۔ اب ابو سفیان کا قول تاریخ میں ملتا کہ جنگ بدر سے لے کے صلح حدیبیہ تک ہماری تجارت بہت ہی زیادہ ٹھنڈی پڑ چکی تھی، کیونکہ جنگوں کا سلسلہ جاری تھا اور ہمارا راستہ مکے سے شام مدینے کے علاقے سے ہو کے گزرتا، ہر وقت خطرہ رہتا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب ہمیں سکون ہو گئے کہ اب ہم امن و امان میں آ گئے، تو سارے مکے نے ایک عالیشان تجارتی قافلہ روانہ کیا، اور یہی تجارتی قافلہ اس وقت شام میں بزنس کر رہا تھا جب پیغمبر کا قاصد پہنچا اور قیصر روم کو ضرورت پڑی کہ براہ راست ان سے بات کی جائے۔ اب وہاں ایک سے ایک سردار، ابو سفیان اس کے برابر، اس سے بڑے بہت سارے سردار، سب کو بلایا گیا دربار۔ ایک مرتبہ قیصر روم سے تعارف کرایا گیا، یہ ہے مکے کے سردار اور یہ دعوی رسالت کرنے والا بھی مکے کا رہنے والا۔ قیصر روم نے سب کو دیکھا اور کہا کہ یہ بتاؤ تم میں سے وہ کون کہ اس مدعی رسالت کے رشتے میں سب سے قریب، تم میں سے اس کی رشتہ داری سب سے قریب کس کی؟ ابو سفیان آگے بڑھ اور کہا کہ اے قیصر روم، میرا اور اس کا چوتھی پشت میں جا کے نسب ایک ہو جاتا، میرے چوتھے دادا اور اس کے چوتھے دادا دونوں ایک ہیں، یعنی عبد مناف ایک سلسلہ ہاشم سے چلا، ایک سلسلہ عبد الشمس سے چلا۔ جب یہ کہا تو قیصر نے کہا تم آگے آ جاؤ، آگے لا کے کھڑا کر دو، اور باقی جو سرداران مکہ تھے ان سے کہا اس سے ایک قدم پیچھے کھڑے رہو، اس طرح کہ یہ تمہیں نہ دیکھنے پائے، اس کے پیچھے جاؤ، اور اگر یہ میرے کسی سوال کا غلط جواب دے تو فوراً مجھے اطلاع کر دے۔ ابو سفیان کا قول کہ یہ سن کے اب میں گھبرا گیا، ورنہ شاید میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ تبدیلی کر دیتا حالات و واقعات، مگر اس نے میرے پیچھے سردار کھڑے کیے، اچھا دائیں بائیں بھی نہیں کھڑے کیے کہ اشاروں سے کوئی بات طے کر لی جائے، وہ سب پیچھے کھڑے کیے۔ اور ایک مشترکہ دشمن کے خلاف لوگ اگر آپس میں مل جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے دوستی ہوتے، اندر خصوصاً سرداروں اور تاجروں میں تو جھگڑے چلتے رہتے۔ اب مجھے بہت محتاط ہو کے بات کرنا، میں نے پوچھا کہ اے سردار، اے شاہ روم، مسئلہ کیا؟ کہا کہ تمہارے علاقے میں ایک شخص نے دعوی رسالت کیا، میں اس کے حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان کا قول ہے کہ میں نے چاہا کہ یہ مسئلہ یہیں پہ ختم ہو کے رہ جائے، جس کی رسالت مکے میں ہم سے برداشت نہیں ہو رہی یہاں تک پہنچ گئی، میں نے چاہا مسئلہ یہیں ختم۔ میں نے اس سے کہا کہ اے شاہ روم، کس آدمی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ایسے معاذ اللہ چھوٹے آدمی تو بہت سارے ہوتے۔ قیصر روم نے کہا خبردار، مجھے پڑھانے کی کوشش نہ کرو، جو میں تم سے پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دینا۔ اب تو میں خاموش ہوا۔ کہا پہلے یہ بتاؤ وہ جس خاندان سے تعلق رکھتا ہے وہ خاندان کیسا؟ اچھا پیچھے سب کھڑے ہیں جن کے بارے میں یہ بھی نہیں پتا ابو سفیان کو کہ وہ قیصر کو اشارہ تو نہیں کریں گے، تو اب بالکل صحیح رپورٹ دینا۔ کہا کہ اس کا خاندان تو عرب کے شریف ترین خاندانوں میں سے ایک ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ اس خاندان میں اس سے پہلے کسی نے دعوی نبوت کیا؟ کہا کہ جی نہیں، پہلا انسان۔ اچھا دعوی نبوت نہ صحیح، یہ بتاؤ کہ اس خاندان میں اس سے پہلے کسی نے بادشاہی شہنشاہی کا دعویٰ کیا؟ کہا کہ نہیں، اس سے پہلے اس خاندان میں کسی نے بادشاہت کی بات نہیں کی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اس کا پیغام قبول کرنے والے کون سے لوگ؟ ابو سفیان کا جواب وہی تھا جو قرآن نے کئی مرتبہ کوٹ کیا کہ ہمارے پسترین لوگ، غلام، کنیز، چھوٹے چھوٹے درجے کے لوگ، وہی اس کا پیغام قبول کر رہے ہیں۔ جو قرآن کہتا ہے کہ کفار کہتے ہیں آراذل ہونا، یہ رسول کیسے سچا رسول ہو؟ جو معاشرے کے معاذ اللہ ذلیل اور رذیل آدمی جس کی بات مانتے ہیں، یہ تو ہمیشہ سے متکبر، پیسے والے، دولت والے، عہدے والے، خاندان والے، ان کا یہ طریقہ کار رہا۔ کہا وہ جو ہمارے معاشرے کے کنیز ہیں، غلام ہیں، چھوٹے درجے کے خادم ہیں، نوکر ہیں، وہ لوگ۔ کہا یہ بتاؤ اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی؟ ابو سفیان کہنا ہے پیچھے بھی اتنے سارے لوگ کھڑے۔ کہا کہ وہ تو روز بروز تعداد بڑھتی جا رہی۔ اچھا یہ بتاؤ اس کے ماننے والوں میں کوئی ایسا جو ایک مرتبہ اس کی بات ماننے کے بعد پچھتا گیا، پشیمان ہو گیا، گھبرا گیا، اس کو چھوڑ کے آ گیا؟ کہا کہ نہیں، جو اس کے ماننے والے، اس کی ہر بات پہ آمنا و صدقنا کہنے والے، ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی پچھتایا ہو یا افسوس کیا۔ وہ کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ
کہ کیا تم نے کبھی اسے جھوٹ بولتے دیکھا؟ کہنا پڑا لامحال نہیں، آج تک ہم نے کبھی اسے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم نے کبھی مکر و فریب کرتے یا وعدہ توڑتے دیکھا؟ کہا کہ نہیں، نہ کبھی مکر و فریب دیکھا نہ وعدہ توڑتے دیکھا، لیکن ہاں ابھی ابھی ہم سے اس کا ایک وعدہ ہوا صلح حدیبیہ، اب دیکھیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا۔ اور خود شیعہ اور سنی تمام علماء نے ابو سفیان کا قول نقل کیا کہ وہ کہتا ہے کہ اس پوری گفتگو یہ واحد مقام تھا کہ جہاں میں کچھ بات اپنی طرف سے ڈال سکا، اتنا کہہ دینا کہ ہاں بس یہ آخری ایک معاہدہ ہوا، اب دیکھو اس کا کیا نتیجہ نکلتا۔ اس میں ایک اشارہ تو ہے کہ بس یہ واحد بات تھی جو میں کہہ سکا، ورنہ سوال کرنے والا بھی اتنا ہوشیار کہ کوئی موقع ہی نہیں دے رہا۔ خیر اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ تمہاری اس کی کبھی جنگیں ہوئی؟ کہا کہ ہاں بے شمار مرتبہ ہم لوگ آمنے سامنے ٹکرائے۔ اس نے سوال کیا پھر ان جنگوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہا کہ کبھی ہم ان پہ غالب ہوئے کبھی وہ ہم پہ غالب ہوئے۔ اب آخری سوال وہ کرتا کہ یہ بتاؤ کہ یہ رسول آخر کہتا کیا؟ دیکھیے رسالت کا تعارف کئی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے وہ مثالیں پیش کی۔ جعفر طیار کا وہ خطبہ بھی میں کتاب لا کے اس ممبر سے پڑھ چکا جو حبشہ میں نجاشی کے سامنے دیا کہ رسول نے ہمیں کیا بنا دیا۔ پیغمبر کا وہ خطبہ جمعہ بھی میں نے اس ممبر پہ پڑھا جو مدینے پہنچ کے پہلا خطبہ دیا، اور پچھلی تقریر میں یہ جملے آئے اور آج بھی سن کیا کہتا کیا؟ تو کہا وہ تو صرف اتنا کہتا ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، نمازیں ادا کرتے رہو، زکوٰۃ باقاعدگی سے دو، صلہ رحمی سے کام لو، سچ بولو اور پرہیزگاری سے زندگی گزارو، بس فقط یہ بات۔ تو جیسے ہی یہ سنا تو اب قیصر روم، اچھا یہ گفتگو جو ہے یہ ترجمان کے ذریعے، ٹرانسلیٹر کے ذریعے، انٹرپریٹر کے ذریعے ہو رہی، وہ رومی زبان یا عربی زبان۔ قیصر نے اپنے ترجمان سے کہا جو ترجمہ کر رہا کہ اس سردار مکہ سے کہہ دینا کہ یہ سارے سوال میں نے کیوں پوچھے، اس کو مقصد بتا۔ میں نے جب یہ پوچھا تھا کہ اس کا خاندان کیا، اور اس نے کہا شریف خاندان، تو نبی اور رسول ہمیشہ شریف خاندان میں پیدا ہوتے، اس سے ظاہر ہو گئے اس کا دعویٰ غلط نہیں۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ اس سے پہلے اس خاندان کیا کسی نے دعوی نبوت کی، اگر یہ ہاں کہتا تو میں سمجھتا کہ شاید ان کی دیکھا دیکھی اس کے دل میں بھی لالچ آیا ہو۔ جب میں نے یہ پوچھا کہ کیا اس خاندان میں پہلے کوئی بادشاہ گزرا، تو میں دیکھنا چاہ رہا کہ ایسا تو نہیں کہ اس کے خاندان میں پہلے کسی نے بادشاہی کی اور وہ لالچ اس کے دل میں آ رہی ہو کہ اتنی دولت اتنا اقتدار مل جائے۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو یہ بتاؤ کہ کن لوگوں نے اس کی بات قبول کی، تو اس لیے کہ انبیاء کی حق کی بات عام طور پر پہلے چھوٹے لوگ قبول کرتے پھر بڑے لوگ قبول کرتے۔ دیکھیے یہ قیصر روم، یہ عیسائی، یہ بے دین، یہ کافر، لیکن ہے کتنا سمجھدار، حق و باطل کی تمام مارکہ آرائی اور کشمکش سے یہ آگاہ، اسے اصول معلوم ہے جس کی مدد سے حق کو پہچانا جاتا۔ اب آئیے وہ کہتا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس کے ماننے والے کم ہو رہے ہیں زیادہ؟ اس نے جو بتایا حق ہمیشہ کم سے زیادہ کی طرف جاتا، زیادہ سے کم کی جانب جو آتا ہے وہ باطل ہوتا بھی یہی، جو باطل ہے وہ بڑے شور شرابے کے ساتھ آتا، جیسے آج کل کی زبان استعمال کر، یہ پمفلیٹ، وہ پوسٹر، یہ اخبار میں اشتہار، یہ پورا ماحول اور معاشرہ ہلا کے رکھ دیا۔ ایسا لگ رہا کہ پتہ نہیں امام رسول خدا کون معاشرے میں اتر کے آ گیا، اتنی بڑی تحریک کوئی چل رہی، لیکن بس وہ آغاز کرتے ہیں اپنے عروج سے، اس کے بعد پھر ہی سوال ہوتا، اور جو حق ہوتا وہ ہمیشہ صفر سے شروع ہوتا اور بڑھتے بڑھتے پھر معراج تک پہنچ جاتا۔ یہ قیصر پہچان رہا، یہ نفسیاتی نقطہ، یہ حق کا نقطہ کہ میں نے پوچھا کہ اس کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں کم ہو رہے ہیں، تم نے کہا بڑھ رہے ہیں، تو بڑھتے ہمیشہ حق کے ماننے والے، باطل والے ایک دم سے باطل پہ جاتے ہیں پھر کم ہونے لگتے۔ خیر اب یہ قیصر خود کہہ رہا، قیصر کہتا ہے میں نے اس کے بعد اس لیے پوچھا کہ اس کے ماننے والوں میں کوئی بدلا تو نہیں، پشیمان تو نہیں، یہ اس لیے پوچھا کہ یہ حق کی خصوصیت ہوتی ہے کہ جس دل میں ایک مرتبہ حق کی شمع روشن ہو جائے وہ پھر بجھ نہیں پاتی۔ اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ دعوی رسالت کرنے والا سچا۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کہ کیا اس نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا، یہ دیکھنے کے لیے کہ جو انسانوں کے اوپر جھوٹ نہ باندھے کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا کی ذات پہ جھوٹ باندھے۔ اس سے مجھے پتا چل گیا کہ وہ سچا۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس نے کبھی مکر و فریب سے کام تو نہیں لیا، وعدہ کر کے نہیں توڑا؟ جب کہا کہ نہیں تو میرے دل نے کہا کہ نبی اور رسول کی شان ہی یہ ہوتی کہ اس کے پاس دغا نہیں ہے، مکر نہیں ہے، فریب نہیں ہے، اس کا کردار پاک و پاکیزہ ہوتا۔ اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا، یعنی ڈائریکٹ بات کر رہا، پھر میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کبھی تمہاری اور اس کی جنگیں ہوئی اس لیے کہ جو حق کی بات کرے گا
نامحالہ اسے امتحان دینا پڑے گا، وہ کافر یہ نقطہ سمجھ گیا۔ اور ہمارے یہاں ہر مومن یہ کہتا کہ مجھے پیغام حق بھی پہنچانا اور کہیں سے تکلیف بھی نہ پہنچنے پائے، نہ کوئی برا کہے، نہ کوئی تہمت لگائے، نہ کوئی مخالفت کرے، نہ کوئی دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کافر اس نقطے پر پہنچا جا رہا کہ جب کبھی حق کی بات ہوگی تو مخالفت تو ضرور ہوگی۔ اس لیے میں نے پوچھا کہ جنگیں ہوئی یا نہیں ہوئی، کہ یہ اگر سچا رسول ہے تو ضرور اس کی مخالفت کی جائے گی اور اس سے جنگ لڑنا پڑے گی۔ اور پھر جب میں نے اس سے پوچھا کہ نتیجہ کیا نکلا، تو اسی لیے کہ حق اور باطل کی لڑائی میں بہرحال کبھی حق کو کہیں پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے، کبھی ظاہری شکست بھی ہو جاتی ہے، کبھی بظاہر دب بھی جانا پڑتا ہے، لیکن پھر آخر میں وہ کامیاب ہو کے رہتا ہے۔ اور یہ جو میں نے پوچھا کہ آخر اس کا پیغام کیا، تو یہ معلوم کرنے کے لیے پوچھا کہ جو ہمارا نبی عیسیٰ، اس کے پیغام اور اس کے پیغام میں کیا فرق ہے؟ ارے یہ تو وہی کہہ رہا ہے جو عیسیٰ کہہ کے گئے، ایک اللہ کو مانو، شرک نہ کرو، نماز پڑھو، زکات دو، صلہ رحمی سے کام لو، سچ بولو اور پاکیزگی پرہیزگاری اختیار کرو۔ دیکھیے یہ اسلام کا بہترین تعارف ہے، بہترین تعارف ہے۔ تو بار مسئلہ بھی سمجھ گئے کہ یہ تو بنیادی چیزیں اسلام کی ہے، جس میں صلہ رحمی بھی شامل ہے۔ بہرحال یہ تو وہ پیغام ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ قیصر روم دہیہ کلبی کی جانب مڑا، جو پیغمبر کا خط لے کے آئے، جو قاصد رسول بن کے آئے، اور کہا کہ جو اس آدمی نے بتایا اگر یہ سب سچ ہے، یہ سردار مکہ کی گواہی اگر یہ سچ، تو مجھے یقین ہے کہ جہاں پہ آج میں بیٹھا ہوں یہ جگہ بھی ایک دن اس کی حکومت میں شامل ہو کے رہے۔ اور مجھے معلوم تھا کہ ایک آخری رسول آنے والا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ عرب کی سرزمین میں ظاہر ہوگا۔ کاش مجھے موقع دیا جاتا تو میں جاتا اور اس کے پاؤں کو اپنے ہاتھوں سے دھوتا اور اس پانی کو میں پیتا۔ یہ قیصر روم کہہ رہا، حق کو سمجھ چکا، پہچان چکا، اور حق کو پہچاننے کے بعد اس انداز سے پہچانا، عظمت رسالت، احترام رسالت، میں اپنے ہاتھ سے اس کے پاؤں کو دھوتا اور اس پانی کو میں پیتا۔ لیکن ابھی ایک آخری چیز باقی بچتی تھی۔ اس نے کہا دہیہ کلبی کو بلا کر، اب یہ تو دربار کی بات، قیصر نے اعلان کیا دربار برخاست ہوتا ہے، قاصد کو میرے پاس بھیج۔ قاصد آئے، قیصر روم کہہ رہا کہ لیکن میں سمجھ گیا، لیکن یہ سارے میرے درباری، یہ سردار، یہ سپاہی، یہ فوج، ایسا کرو کہ تم رومت الکبریٰ چلے جاؤ، وہاں پہ ہمارا سب سے بڑا عالم اور مقدس راہب رہتا، اس کو جا کے یہ بات بتا۔ اگر اس نے اس بات کو قبول کر لیا تو میرا یقین بھی بڑھ جائے گا اور میرے لیے کام پھر آسان بھی ہو جائے گا۔ دہیہ کلبی رومت الکبریٰ چلے۔ رومت الکبریٰ کے بارے میں اب تفصیل نہیں، بلکہ یہ واقعہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی آپ کو بہت کم کتابوں میں ملے گا، بہت ہی کم۔ حتیٰ یہ کہ علامہ مجلسی جو عام طور پہ تمام تفصیلات لکھتے ہیں، ان کے یہاں بھی یہ ٹکڑا نہیں ہے اس واقعے کا۔ واقعہ ہے لیکن یہ تفصیل کے ساتھ نہیں۔ علماء نے کہا ہے کہ یہ رومت الکبریٰ یہ اٹلی کا وہی شہر ہے جسے آج روم کہتے ہیں، ویٹیکن سٹی جہاں پر پوپ رہتا، اور قیصر روم دہیہ کلبی کو پوپ کے پاس بھیجا، ہنر اس کا نام تھا، اور وہ تیسرا یا چوتھا پوپ تھا، اس کے پاس بھیجا گیا کہ جاؤ اس سے بات کر کے آؤ۔ اس دوران اپنے ایک قاصد کو مدینے بھجوا دیا اور کہا جاؤ اور جتنا جلد ہو سکے واپس آ جاؤ، اور 3 باتیں دیکھ کے آنا کہ جس نے دعوی رسالت کیا وہ کہاں بیٹھتا ہے، کون سا تخت ہے اس کے بعد، کون سی کرسی ہے، کون سا تاج ہے، اور یہ دیکھ کے آنا اس کے دائیں طرف کون بیٹھتا ہے، اور اگر موقع ملے تو دیکھ لینا اس کی کندھوں پہ مہر نبوت ہے یا نہیں۔ وہ تو راوندی اس روایت کے ناقل ہے، وہ فاصلے پہ فاصلہ طے کرتا ہوا پہنچا۔ قیصر روم چاہتا کہ دہیہ کلبی جن کو میں نے ویٹیکن سٹی بھیجا، روم جو اصلی روم، وہ واپس آ جائے، اس سے پہلے یہ اطلاع آ جائے۔ یہ قاصد گیا، شہر مدینہ پہنچا۔ جب پہنچا مسجد نبوی میں تو دیکھا اللہ کا رسول زمین پہ بیٹھا، نہ کوئی تخت ہے، نہ کوئی تاج ہے، نہ کوئی کرسی ہے، نہ کوئی شاہانہ جاہ و جلال ہے، نہ کوئی کروپر، زمین کے اوپر بیٹھے۔ اور پیغمبر کے دائیں طرف اس نے نوٹ کیا پیغمبر کا چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب تشریف فرما۔ 2 چیزیں نوٹ کر چکا، تیسری چیز بھول گیا، واپس جانا چاہ رہا ہے کہ پیغمبر نے آواز دی، کہاں جا رہا؟ اس نے کچھ نہیں بتایا میں کون ہوں، کہاں سے آیا، کہاں جا رہا؟ وہ تیسری بات پہ تو عمل کرتا جا، آ میرے قریب اور دیکھ وہ تیسری بات جس کا حکم تیرے آقا نے دیا۔ یہ کہہ کہ ایک مرتبہ کرتے کا بٹن کھولا، مہر نبوت کی زیارت اس کو کرائی، وہ واپس گیا۔ قیصر روم کو بتایا، جب کہا کہ وہ زمین پہ بیٹھا
خدا کی قسم یہ تو عیسیٰ کی کتاب میں اس کی پہلی نشانی لکھی تھی. اس کے دائیں طرف اس کا چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب بیٹھا نے کہا یہ تو کتاب عیسیٰ میں آخری نبی کی دوسری نشانی لکھی تھی. مہر نبوت کو میں دیکھ کے آیا اس انداز کی ہے کہا یہ تو کتاب عیسیٰ میں لکھا. خدا کی قسم یہ وہی جو کتاب عیسیٰ میں لکھا ہے کہ اونٹ پہ سوار ہو کے آئے گا وہ میرا بھی آقا ہوگا, نجات پائے گا اور آخرت میں بھی نجات پائے گا. میں نے پہچان لیا یہ سچا رسول ہے. یا اپنے گھر ادھر دہیہ طلبی کا انتظار ہو رہا ہے. دہیہ طلبی پوپ کے پاس پہنچے. ایک پوپ آج بھی چل رہا مگر وہ مقدس پوپ, وہ شہید پوپ, اس کے پاس پہنچے ہنر اور اس سے جا کے ملاقات. وہ سیاہ لباس پہن کے بیٹھا, انتہائی مقدس عیسائیوں کا راہب. دہیہ طلبی نے جا کے خط دی, پیغمبر کا خط ایک آنکھوں سے لگایا, بوسا کہ اس کا تو میں سالوں سے انتظار کر رہا تھا. آج وہ دن آ گیا کہ مجھے اپنا لباس بدلنا. وہ گھر جاتا, سیاہ لباس اتار کے سفید لباس پہنتا. سارے شہر کے اندر ویٹیکن اسٹیٹ آج بھی عیسائیت کا سب سے مقدس مقام ہے جہاں سارے کے سارے مذہبی عالم رہتے. ایک شور مچ گیا کہ سالوں کے بعد ہمارے پوپ نے آج سیاہ لباس بدل کے سفید لباس پہنا. کوئی خاص بات, کوئی خوشخبری کی بات, کوئی اچھی بات. سارے شہر کے علماء, عیسائیوں کے علماء کے جمع ہو گئے اس عبادت گاہ میں جو پوپ کی عبادت گاہ, اور وہاں گئے, دیکھا, انتظار کیا. تو وہ اسقف اعظم, جس کو عربی میں اسقف کہتے ہیں وہی انگلش میں پوپ, وہ اعلان کرتا کہ سنو وہ آخری نبی آ گیا جس کے بارے میں عیسیٰ گواہی دے کے گئے اور جس کا ہم سب انتظار کر رہے اور جس کے انتظار میں کالا لباس پہن کے بیٹھا تھا. میں اس پر ایمان لایا ہوں. میں اس ایک خدا واحد کا بھی کلمہ پڑھتا ہوں اور میں اس کی رسالت کا بھی کلمہ پڑھتا ہوں. بس اتنا کہا اور مڑ کے دیکھا کہ یہ طلبی کہا کہ اے شخص تو جلدی یہاں سے چلا جا, اور جب اپنے رسول کے پاس پہنچ تو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ میں خدا نادیدہ پہ بھی ایمان لایا اور آپ کی رسالت پہ بھی ایمان لایا, اس لیے کہ مجھے پتا ہے اب میری زندگی ختم ہو گئی. یہ لوگ میرے اس دعوے کو کبھی قبول نہ کریں گے, تو یہاں سے نکل جا. دہیہ طلبی کہتے میں نے نکلتے کھول کے دیکھا کہ وہ سارا مجمع جو ان کو پوپ بھی مانتا, جو ان کا احترام بھی کرتا, جو ان کے نام کا کلمہ بھی پڑھتا, جو ان کو سیاہ پوش دیکھ کے غمگین تھا, ان کے سفید لباس کو دیکھ کے دوڑا ہوا آیا. مگر جب کبھی باطل اتنا حاوی ہو جائے تو آدمی اپنے کی بات بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اس مرد مقدس پر سارے مجمع نے ایک مرتبہ حملہ کیا کہ یہ تو ہمارے مذہب کی جڑ کاٹ رہا ہے, یہ تو ہمارے مرکز میں بیٹھ کر مرکز کے خلاف بول رہا ہے, اور اس طرح سے اس پہ حملہ کیا. وہ بیچارہ مرد مومن وہی تڑپ کے شہید ہوا. اس کی شہادت اور اس کا آخری سلام پیغمبر اسلام کے نام دہیہ طلبی پلٹ کے قیصر روم کے پاس آئے. یہ واقعہ بھی سنائے. قیصر کا ادھر سے گواہ بھی قاصد بھی آ گیا اور بس آج میری گفتگو اسی منزل پر اختتام کو پہنچی. یہ آخری جملے جو تھے, کیونکہ ابھی واقعہ اور تھوڑا سا واقعہ اور باقی ہے. بس ایک جملہ کہتے کہ قیصر نے کہا کہ اے رسول کے قاصد جا کے رسول سے کہہ دے کہ میں آپ پر ایمان تو لاتا ہوں, مگر میری قوم کی حالت یہ کہ جو پوپ کی جان بخشی نہیں کر رہی, جس کا اثر بھی مجھ سے زیادہ ہے, جس کا تقدس میں مجھ سے زیادہ, تو میں اگر ان پر ایمان لے آؤں گا تو میری قوم مجھے بھی نہیں بخشے گی. اس لیے اگر آپ بادشاہی میں شرکت کرنا چاہیں تو دولت مجھ سے لے لیجئے, مگر میں ایمان کا اظہار نہیں کر سکتا. آج بھی کتنے ہی ایسے مومن ڈونیشن لے جائیے, چندہ لے جائیے, عطیہ لے جائیے, لیکن مولا اس کے بعد کچھ نہ کہیے. یہ مت کہیے گا کہ اپنے کاروبار میں حلال و حرام کا خیال کرو, یہ مت کہیے گا کہ اپنے والدین یا اولاد کا حق ادا کرو. ہاں پیسے لے جائیے, وہ تو بہت لمبا چوڑا سونے کے حرفوں سے نام لکھوا دیں گے, اخبار میں سب سے بڑا ایڈورٹائز دے دیں گے, لیکن بس اتنی بات. یہ قیصر کہہ رہا بادشاہی میں آپ کو شرکت کرنا سچا مانتا, ورنہ تو کون بادشاہی بھی دینے کو کون تیار ہوتا. حکومت لے جائے, شام کا صوبہ لے جائیے, ایمان کی بات نہ کیجیے گا. یہ کہہ کے واپس بھیجا قاصد کو. اب ایران کا واقعہ بچتا ہے جس کی تفصیل آئندہ آئے گی. معذرت